ہم جو اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو جانے. یہ سارے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اسٹیٹ فیلئر. پولیس بھاگ رہی ہے آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے ہیں. لیکن یہ ہم جو امیج پورٹرے کر رہے ہیں, ذرا سوچئے گا, پوری دنیا میں یہ ویڈیو یہ والی بھی وائرل ہوئی ہے, جہاز میں نماز پڑھنے والی. کیا امیج کیا ہوگا؟ آپ ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان سے پہلے بھی جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ان سب پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے, یہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں, اور ان پہ کسی قسم کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے. اس بنیاد پہ ہم نے ملک بنایا اور ان کو شامل کیا, تو ان کے ساتھ کیا سلوک آپ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب, بڑا دل دکھا ہوا ہے جڑاں والا واقعے پہ, اور کیونکہ آپ کی بڑی آپ کا گہرا مطالعہ ہے اسلام کے حوالے سے بھی, سوسائٹیز کے حوالے سے بھی, اور ہمیشہ آپ نے پریچ کیا ہے تمام مذاہب کے لیے, آپ نے ہمیشہ, اور مذاہب نے بھی اچھی بات کی ہے ہمیشہ. شاہ صاحب, کس طرح سے اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور قوم یہ کتنا بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے پہ کہ ہم جو اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو جانے؟ اسامہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس واقعے میں جو پہلی چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے. میں بڑا واضح آپ سب کو بتاؤں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی تو 100% ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کہیں پر بھی خدا نہ خواستہ بے حرمتی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, تو قوانین موجود ہیں, پولیس موجود ہے, سسٹم موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, اور ایسے کتنے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں, بندے کی جان نہیں چھوٹتی. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو سسٹم کڑے ہاتھوں سے لیتا ہے, جان نہیں چھوٹتی. لیکن اس میں لوگوں کا, موب کا ایک اپنا اشتعال, اور اس کے بعد بلوائیوں کی شکل میں حملہ آور ہو جانا, ڈیمیج کر دینا, کرسچنز کی جو عبادت گاہیں ہیں, گرجے ہیں, ان کو جلا دینا, بستیوں کے اندر لوگوں کے گھروں کو جلا دینا, بستی کو ڈیمیج کر دینا. لوگ بیچارے گھر چھوڑ کے نکل گئے ہیں, چلے گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا واقعہ گوجرا میں ہو چکا ہے جی, آج سے کئی سال پہلے, اور اس سے ملتے جلتے واقعات اور بھی ہیں ہماری تاریخ میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اسٹیٹ فیلئر ہے. کل دیکھیں, پولیس بھاگ رہی ہے آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے ہیں, یعنی پولیس سے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے. جی, اب ایک جگہ, ایک علاقہ جہاں پر پورے ملک میں حکومت ہے, ایک نظام ہے, پولیس کا, جوڈیشری کا سسٹم موجود ہے, اور اس کے باوجود ایک علاقہ میدان جنگ بن جائے, لا اینڈ آرڈر کہاں پر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ میں اصل میں چاہوں گا اس واقعے کے کئی اسپیکٹس ہیں جو ڈسکس کرنے چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ ایک شخص کی غلطی ہوگی, 2 کی غلطی ہوگی, 3 کی غلطی ہوگی, لیکن وہ 1 2 3 کی, وہ چند لوگوں کی غلطی کی سزا سب کو دینا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ ایک بڑی ریئیکٹیو اپروچ, یہ بڑی شدت کی اپروچ آپ کو سوسائٹی میں کئی سالوں سے نظر آ رہی ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا کوئی بھی نشانہ بن جاتا ہے, کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات چلے الزام نہیں, سچ بھی ہوتا ہے, لیکن جس انداز سے اس کو معاملے کو لے کر چلنا چاہیے, موب میں بات جاتی ہے, پھر موب ڈیسائیڈ کرتا ہے. موب مینٹلٹی آپ جانتے ہیں, اس کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا, جس طرف لگا دیا جائے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں, اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر اس سے آ جاتا ہے, کتنا نقصان ہو جاتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے اسامہ صاحب, پوری دنیا کے سامنے ہماری جاگنسائی ہوتی ہے. سر, پوری دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ یار یہ کیسی قوم ہے. ابھی چند دن پہلے کا اس واقعے کو میں ایک لمحہ ادھر ہی چھوڑتا ہوں, دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. چند دن پہلے ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یہ آپ کے سامنے ابھی ویڈیو دکھائی جائے گی, کہ جہاز میں ایک باریش صاحب نے نماز جو ہے وہ نیپ لی, نماز پڑھنی شروع کر دی, اور وہ عملہ جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہو گیا, وہ روکیں تو وہ انہوں نے کہا جی جاؤ جو مرضی کر دو. یعنی یہ بھی سننے میں آ رہا, انہوں نے کہا جی میرے پاس بم ہے, میں تو بم پھوڑ دوں گا, میری تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب رستہ جہاز میں رکا ہوا ہے, اور ساری دنیا کے سامنے امپریشن جا رہا ہے کہ یہ ہم ہیں. حالانکہ آپ اگر ہوائی سفر کریں تو آپ کی اطلاع میں عرض ہے کہ اگر آپ کسی ایسی فلائٹ میں ہیں جو ایمریٹس کی ہے, اور پاکستان سے کوئی ہے, یا گلف سے آپ نے کہیں سے لی ہے, ٹرکش ہے, تو اس میں تو نماز کا ایریا باقاعدہ بنا ہوتا ہے, آپ اس میں سے نکل کے جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. سعودی ایئر لائن ہے. اگر ایسا نہیں بھی تو دین آپ کو اجازت دیتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیں. دین آپ کو سفر کی حالت میں 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ پہنچ جائیں تب پڑھ لیں. یعنی اس میں کتنی طرح کی رعایتیں ہیں. یعنی آپ کی نماز اور آپ کی عبادت کسی کے لیے تکلیف کا سامان پیدا نہ کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور مکہ مدینہ کے وہ شب و روز اگر آپ نکال کے دیکھیں تاریخ اسلام کے, تو آپ کو
اس فلیکسیبلٹی اور وہ دین نے جو آسانیاں دیں اس کی کتنی مثالیں ملتی ہیں. وہ جنگوں میں ہوا, وہ سفر میں ہوا, وہ ہجرت کے ٹائم پہ کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں آسانی پیدا کر دی گئی کہ کسی کے لیے مشکل نہ ہو, کسی کے لیے. لیکن یہ ہم جو امیج پورٹرے کر رہے ہیں, ذرا سوچئے گا, پوری دنیا میں یہ ویڈیو یہ والی بھی وائرل ہوئی ہے, جہاز میں نماز پڑھنے والی, کیا امیج کیا ہوگا. میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا امیج خراب کرنے میں اور ہم لوگوں کا امیج خراب کرنے میں ہمارا اپنا رول ہے, اور بالخصوص یہ جو ہم سارے مہربان پاکستان میں رہتے ہیں, اس میں آپ کو ایسی ایسی شدت ملے گی, ایسی آپ کو عجب قسم کے طور اطوار ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وہ جہالت کی انتہا ملے گی کئی جگہ پہ. تو اب واپس آتے ہیں اس معاملے پہ. تو آپ دیکھیے کہ ابھی چند دن پہلے, پھر اگین میں اس کو ٹچ کرنے سے, جھنڈیوں کی بے حرمتی ہم نے کی ہے. اس دفعہ آپ کو اتنی زیادہ ویڈیوز ملیں گی جس میں جھنڈیوں کی بے حرمتی کی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ پاؤں رکھ رہے ہیں جھنڈیوں پہ, زمین پہ پڑی ہوئی ہیں, گارے میں پڑی ہوئی ہیں, کچرے میں پڑی ہوئی ہیں, مٹی میں پڑی ہوئی ہیں. یار ہم لوگ تو اپنے یعنی کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کے جھنڈے کی عزت نہیں کرتے. اب کل کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر کچھ صاحب جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ بائبل جلی ہوئی, اس کی بے حرمتی کی گئی. اب قرآن حدیث اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو قرآن تو آپ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان سے پہلے بھی جتنے نبی رسول پیغمبر آئے ان سب پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے جی. اب آپ قرآن کا پیغام, جو اسلام کا پیغام, جو کہ امن کا دین ہے, یقین کیجئے آپ دین کو پڑھیے, امن کا دین ہے. آپ اس امیج کو, جو امن کے دین کا ایک امیج ہے, اس کو خراب کر کے آپ پوری دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد اور شدت پسند, اور پوری دنیا کے سامنے آپ کہہ لیجئے کہ ایک مشکل میں ملک کو بھی ڈال دیتے ہیں. پوری دنیا میں آپ سوچئے کرسچن کمیونٹی میں یہ کس شکل میں واقعہ پینٹ ہوا ہوگا اور کس شکل میں اس واقعے کا امیج آئے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے اس میں منارٹیز بھی ہیں. یہ ملک جب بنایا گیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح, بابا قوم اور بنانے والے سب اس پہ متفق تھی کہ یہ جو ساری کی ساری یہ ٹیریٹری ہے, اس میں سب اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں. یہ سب کا رائٹ ہے. اس میں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن اس میں منارٹیز بھی ہیں, اور یہ جو منارٹیز ہیں یہ ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, یہ کرسچنز بھی ہیں, یہ بدھسٹ بھی کچھ ہو سکتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے, یہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں, اور ان پہ کسی قسم کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, کوئی سختی نہیں ہے. اس بنیاد پہ ہم نے ملک بنایا اور ان کو شامل کیا, تو ان کے ساتھ کیا سلوک آپ کر رہے ہیں. پھر آپ ذرا انسان کے لیول پہ آ کے سوچیں کہ یار ایک انسان ہے, کتنا خوف و ہراس آپ پھیلا رہے ہیں, پھر آپ نعرے لگا رہے ہیں, اس سے کئی جماعتوں کے نام خراب آپ کر رہے ہیں. یہ بھی خبر نہیں ہوتی اسامہ صاحب کے کسی ٹائم پہ کس کا جھنڈا آپ اونچا کر دیتے ہیں, کون سا نعرہ لگا دیتے ہیں, پورے کا پورا امیج جو ہے وہ اس جماعت کا, خاص طبقے کا, وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ میں آپ کو اس میں جو ایک عجب بات بتاؤں کہ جب بھی اس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو پھر رینجر آ کے قابو کرتی ہے. وہاں پر رینجر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اس نے پورے علاقے کو اپنے قابو میں لے لیا, اور اس کے بغیر یہ سارا کچھ کنٹرول نہیں ہو سکتا. میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, خدا کے لیے دین کے فہم کو بڑھائیے, بڑی شدید ضرورت ہے. اس طرح کا جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو میرا دل کڑتا ہے, میرا دل روتا ہے کہ وہ دین جس میں اگر آپ تاریخ اسلام کے واقعات پڑھیں کہ جب ڈیلیگیشنز آتے تھے, وفود آتے تھے کرسچنز کے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد میں ٹھہراتے تھے. واقعات میں ہے کہ مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت بھی ہوتی تھی, اپنی عبادت کرتے تھے نا, ہماری عبادت تو نہیں وہ کرتے تھے. ان کو جناب وہ مہمان نوازی ہماری ہوتی تھی, ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی کہ یار یہ ان کا ان کے لیے دین ہے, ہمارے لیے دین ہے, لیکن ہمارے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں. اور اگر ہم حکمران ہیں یا ہماری وہ کہہ لیجئے زیر سایہ چل رہے ہیں منارٹیز, تو ایسا ظلم اور ستم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کر دیں. تو میں شدید تنقید کروں گا اس سارے واقعے کے حوالے سے, اور اگر کوئی نامنیٹ ہے, کسی نے گستاخی کی ہے, تو اس کو ڈیفینیٹلی سزا ملنی چاہیے, قوانین کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور ایک اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے اس طرح کے میٹرز کو ہمیشہ کے لیے رفع دفع کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, اور اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنے کے لیے کچھ ایسی مثالیں ضرور بنا دینی چاہیے کہ تاکہ آئندہ دنوں میں اس طرح کی غلطی بھی نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ جو دین کا شعور ہے وہ عام بندے تک بھی پہنچنا چاہیے. ہم سب کو بھی قرآن اور حدیث کو خود پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ کا تمام گفتگو کے اندر بہت سے پوائنٹس ہیں جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکھنے کا اس کے اندر موقع ہے. ایک پوائنٹ میں ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھوں گا, جو شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
عیسائیوں کو جب مسجد میں بلواتے تھے تو وہ اپنی عبادت کرتے تھے. آج دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم شاید اتنی فرقہ واریت میں ہیں کہ مسلمان کی مسجد میں شاید نماز جو ہے نہ الاؤ کرتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیے اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دیجیے. اس واقعے کی جیسے شاہ صاحب نے مذمت کی ہے، بہت زیادہ مذمت اس واقعے کی، آج کی اس نشست سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.